ہمارے امیر المجاہدین پیکر عظیمت کوہ استقامت شیخ الحدیث علامہ خادم حسین نظوی رحمہ اللہ، ان کا انداز آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے خطابت کا کہ حضرت جب خطاب فرماتے تھے تو اشعار پڑھتے تھے، خصوصاً اقبال کے اور اعلیٰ حضرت کے، تو اشعار پڑھتے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ بس یہ انہی کے حافظ ہیں۔ کافی لوگ ہمارے علماء میں بھی اور دنیا دار طبقے میں، بیوروکریٹس کے اندر، کالم نگار حضرات کے اندر کافی لوگ ان کے اس وصف کے شیدائی تھے، جو ان کے اس وصف کی بہت تعریف کیا کرتے تھے کہ حضرت کا شعر و ادب کا بڑا ملکہ، اور جب اشعار پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بس ان سے اچھا اقبال کو سمجھنے والا، ان سے اچھا اقبال کو پڑھنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ اور حضرت کا یہ انداز صرف اقبال کے حوالے سے نہیں تھا، یہ تو ان کی زندگی ابھی آخری 4-5 سال ہائی لائٹ زیادہ ہوئے لوگوں کے سامنے مخصوص پس منظر کی وجہ سے، تو یہ چیزیں ہائی لائٹ ہوئیں، ورنہ جو ان کی پچھلی زندگی ہے، پچھلی زندگی کے اندر جب ممتاز قادری شہید رحمہ اللہ کا واقعہ نہیں ہوا تھا تو اس سے پہلے بھی ہم نے تو حضرت کے وہ خطابات بھی باقاعدہ سنے ہیں اور وہ صحبت بھی حاصل کی ہے ان کی کہ جب وہ بالکل صحیح تھے، جب ان کا حادثہ نہیں ہوا تھا تو اس وقت بھی حضرت کا طرز یہ ہوتا تھا کہ جب وہ بیان کرتے تھے تو آیتیں پڑھتے تو ایسا لگتا تھا کہ بس اب آیتیں ہی پڑھتے رہیں گے، اور جب حدیثیں پڑھنا شروع کرتے تو ایسے لگتا تھا کہ بس اب حدیثیں ہی پڑھتے رہیں گے، اور اشعار پڑھتے تو ایسا لگتا تھا کہ بس اب اشعار ہی پڑھتے رہیں گے، یعنی اتنی روانی کے ساتھ اور اتنے فلوئنٹلی وہ پڑھتے تھے۔ حافظہ بھی اللہ نے کمال کا عطا فرمایا تھا، اور اشعار جو ہے انہیں ہر طرح کے یاد تھے، کیا عربی، کیا فارسی، کیا پنجابی، کیا اردو، ہر زبان کے اشعار وہ اسی انداز پہ بہترین پڑھتے تھے۔ اور خاص طور پر ان کے جو تلامذہ ہیں جنہوں نے ان سے عربی ادب وغیرہ پڑھا ہے وہ تو اس بات کے عینی شاہد ہیں کہ جب وہ متنبی اور دیوان حماسہ وغیرہ پڑھایا کرتے تھے تو اکثر ان کی نظیر کے طور پر کبھی صحابہ کرام رضوان میں سے کسی کا شعر پیش کرتے تھے، کبھی اکابر اولیاء کسی کا شعر پیش کرتے تھے۔ اور علامہ فضل خیر آبادی رحمہ اللہ، بطل حریت، مجاہد جنگ آزادی، علامہ فضل خیر آبادی رحمہ اللہ، منطق کا معلم رابع جنہیں کہا جاتا ہے، علامہ فضل خیر آبادی رحمہ اللہ کی نظم اور نثر جن لوگوں نے پڑھی ہے وہ اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ ان کی نظم اور نثر دونوں مشکل ہے۔ عربی، جب وہ عربی نظم اور عربی نثر لکھتے ہیں بہت مشکل لکھتے ہیں، جس طرح غالب مشہور ہے نا، غالب کی مشکل پسندی مشہور ہے کہ غالب کا کلام مشکل ہے، اور جیسے ہمارے اکابر میں اعلیٰ حضرت کی مشکل پسندی مشہور ہے کہ اعلیٰ حضرت کا کلام مشکل ہے، اور جیسے اردو مداح نگاروں میں مشتاق احمد یوسفی مشہور ہے کہ اس کا جو مداح ہے بہت مشکل ہے، جب تک آدمی کے پاس اچھی خاصی لغتیں نہ ہوں اور وہ لغتیں سامنے رکھ کے نہ بیٹھا ہو تو آسانی سے وہ تحریر نہیں سمجھ سکتا۔ تو اسی طرح علامہ فضل خیر آبادی رحمہ اللہ کا طرز بھی بہت مشکل ہے۔ ان کی فارسی اور ان کی اردو کی بات نہیں کر رہا، ان کی عربی کی بات کر رہا ہوں۔ ان کی جو عربی ہے، عربی نظم اور نثر دونوں وہ بہت مشکل لکھتے ہیں۔ تو علامہ فضل خیر آبادی رحمہ اللہ کے جو اشعار ہیں، جو ان کی کتاب الثورۃ الہندیہ کے اندر ہے، اب تو خیر ان کا دیوان بھی چھپ گیا ہے، دیوان العلامہ فضل الحق الخیر آبادی کے نام سے ضخیم دیوان ہے، وہ بھی چھپ گیا ہے۔ تو پہلے دیوان نہیں چھپا ہوا تھا لیکن الثورۃ الہندیہ چھپی ہوئی تھی، تو الثورۃ الہندیہ کے اندر جو ان کے اشعار ہیں، جو انہوں نے وہاں کالا پانی کی صدا کے دوران وہ کوئلوں کے ساتھ جو انہوں نے کبھی لکھے ہیں، کبھی کس پہ کبھی کس پہ کبھی کس پہ، جو بعد میں ان کے شاگرد نے جمع کر کے الثورۃ الہندیہ کے نام سے کتابی صورت میں شائع کی ہیں۔ تو علامہ خادم حسین نظوی صاحب رحمہ اللہ کو علامہ فضل خیر آبادی رحمہ اللہ کے وہ اشعار بھی ازبر تھے، اور ہمیں حیرت ہوتی تھی کہ جب کبھی وہ اشعار، ان کے اشعار جب سناتے تھے نا، کہ باقی تو پھر اتنے مشکل نہیں ہیں، ان کے مشکل اشعار انہیں زبانی یاد، اور یہ فرمایا بھی کرتے تھے کہ یہ ان کے اشعار کو داخل درس ہونا چاہیے، درس نظامی کے نصاب میں داخل ہونا چاہیے، تاکہ جو طلبہ ہیں یہ بلاغت میں بھی ماہر ہوں اور عربی ادب کے اندر بھی ماہر ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے اندر حب الوطن پیدا ہو اور جذبہ جہاد بیدار ہو۔ کہ علامہ فضل خیر آبادی رحمہ اللہ مجاہد تھے، صدا کاٹی، تو وہ یہ اشعار بھی سناتے تھے، اور یہی معاملہ ہم نے دیکھا ہمارے استاد گرامی قدر علامہ منظور احمد فیضی
رحمہ اللہ، حضوری بزرگ تھے. آپ کا بھی جو انداز تھا جب آپ دورہ حدیث پڑھایا کرتے تھے، خصوصاً بخاری شریف، تو جب آپ اشعار پڑھتے تھے تو کیا عربی، کیا فارسی، کیا پنجابی، کیا سرائکی، بلا مبالغہ آپ کو ان ساری زبانوں کے جن کے میں نے نام لیے ہیں ہزاروں اشعار آپ کو یاد تھے. پڑھتے تو ایسا لگتا تھا کہ بس اب یہی پڑھتے چلے جائیں گے. تھے بھی سوز والے، خود بھی روتے تھے، طلبہ کو بھی رلاتے تھے، رکت والے. تو صاحب سوز و ساز بزرگ تھے علامہ مظفر قیدی رحمہ اللہ. بہرحال ہمارے اکابر سارے ہی سبحان اللہ، جس کسی کا ذکر کریں، قدیم ہوں یا جدید ہوں، بہرحال اکابر اکابر ہوتے ہیں، بڑے بڑے ہوتے ہیں. تو جس بڑے کا ذکر کریں اور ان کے احوال دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ بس یہ اپنی مثال آپ ہے. اللہ نے ایسا ہمارے بزرگوں کو نوازا ہے، اور اللہ نے ایسا ہمارے مسلک میں الحمدللہ اہل سنت کو اللہ نے ایسے ایسے ہیرے عطا فرمائے ہر دور میں. حضور کی امت ہے اور ہر دور میں ایسے آتے رہیں گے. سرکاری صاحب نے خود فرمایا نا، میری امت کی مثال بارش کی مثال ہے، نہیں پتہ چلتا کہ اس کا شروع خیر ہے کہ اس کا آخر خیر ہے. یعنی شروع سے لے کر آخر تک، قرب قیامت تک حضور کی امت کے اندر ایک سے ایک چند آفتاب چند مہتاب ہستیاں آتی رہیں گی، علم ظاہر میں بھی، علم باطن میں بھی. تو یہ سرکار کی امت ہے، قیامت تک انشاءاللہ اس میں خیر ہی خیر رہے گی.